وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ جَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، یہ دنیا اختلافات کی دنیا ہے، یہاں حق بھی ہے اور یہاں باطل بھی ہے، یہاں سچ بھی ہے اور یہاں جھوٹ بھی ہے، یہاں جائز بھی ہے اور یہاں ناجائز بھی ہے۔ اور یہ یوں ہی نہیں ہو گیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک معروف پالیسی ہے جس کے تحت یہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں حق کو بھی پیدا کیا، یہاں باطل کو بھی پیدا کیا، یہاں سچ کو بھی پیدا کیا، یہاں جھوٹ کو بھی پیدا کیا، یہاں جائز کو بھی پیدا کیا اور یہاں ناجائز کو بھی پیدا کیا۔ اور پالیسی یہ ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے بنایا ہے تاکہ انسانوں کا امتحان ہو۔ اگر حق ہی حق ہوتا تو امتحان کس طرح ہوتا؟ باطل ہی باطل ہوتا تو امتحان کس طرح ہوتا؟ ساری چیزیں جائز ہوتی اور کوئی چیز ناجائز نہ ہوتی تو میرا امتحان کس لیے طرح ہوتا کہ میں نے جائز کو اختیار کیا ہے یا ناجائز کو اختیار کیا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے یہاں جائز اور ناجائز اور حق اور باطل دونوں کو پیدا کیا ہے، اور مقصود اس کا یہ ہے کہ انسان کا امتحان ہو۔ اور انسان کو آزادی عطا کی ہے کہ وہ حق کو اختیار کرتا ہے یا باطل کو اختیار کرتا ہے، وہ نیکی کے راستے پر چلتا ہے یا برائی کے راستے پر چلتا ہے۔ اس کو بالکل اس نے کھلی چھٹی دے دی ہے، اس کے اوپر کوئی پابندی، کوئی قدغن اس نے نہیں لگائی، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ بھی آزادی دے دی ہے کہ کوئی اگر حق کو ناحق ثابت کرے تو یہ بھی کر سکتا ہے، کوئی باطل کو حق ثابت کرے تو یہ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو نہیں روکتا، لیکن یہ اپنے سر کے گناہ ہیں، کوئی کتنا اپنے سر کے اوپر اٹھانا چاہتا ہے۔ ایک انسان حق کا ساتھ نہیں دیتا، دوسرا انسان حق کا ساتھ دینے والوں کو بھی عذاب و اذیت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ایک اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے خود حق کا ساتھ نہیں دیا تھا، اور دوسرا اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے دوسرے لوگوں کو جو حق کے راستے پر چل رہے تھے ان کا بھی راستہ روکا ہے۔ اسی طرح میرے عزیز دوستو، یہ ساری کی ساری دنیا اور یہ ساری کی ساری زندگی اسی چیز کا امتحان ہے کہ ہم جائز کو اختیار کرتے ہیں، ناجائز کو، حلال حرام یہ ہمارے اپنے اختیار میں۔ اللہ نے یہاں اللہ کی ایک مہربانی ضرور ہے کہ سیدھے راستے پر چلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے وہ سارے اسباب آپ کو عطا کر دیے ہیں جو سیدھے راستے پر چلنے کے لیے آپ کے لیے ضرور ہے۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے آپ کو عقل دی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور ہم نے دیکھے ہیں ایسے لوگ جن کو یہ نعمت اللہ پاک جزوی طور پر دے کر واپس لے لیتا ہے، یا جن کو بالکل نہیں دیتا۔ زندگی عذاب اور بوجھ بن جاتی ہے، صرف اس کے لیے نہیں، سارے گھر والوں کے لیے بوجھ بن جاتی ہے۔ یہ عقل اللہ پاک نے آپ کو دی ہے۔ پھر اس عقل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء بھیجے ہیں، انبیاء کے ساتھ پھر اس نے کتاب بھیجی ہے، یہ سارے کے سارے۔ پھر اللہ پاک نے اس کائنات کے اندر اپنی نشانیاں ہدایت کی پھیلا دی ہیں، جس کا تذکرہ آپ یہاں قرآن حکیم میں سن رہے ہیں۔ تو اس اصولی بات کو سمجھنے کے بعد دوسری اصولی بات یہ سمجھیے کہ ہدایت کا اختیار کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی دوسری ہستی ہدایت، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بعد سب سے زیادہ بزرگ ترین ہستی ہیں، ان کو بھی اختیار نہیں ہے کہ کسی کو ہدایت دیں یا کسی کو گمراہ کریں۔ جی بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے، قرآن حکیم من احببت، جس کو آپ محبوب رکھتے ہیں۔ یہ بات اس وقت کہی گئی تھی غالباً جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدید خواہش رکھتے تھے کہ ابو طالب مسلمان ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے پانی کے اندر ڈبکیاں کھا کھا کر مر گیا،
اور حضرت نوح علیہ السلام کہتے بھی رہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو آپ کا بیٹا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے عمل ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہدایت کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں۔ اگر مجھے کوئی ہدایت والا کام کرنے کی توفیق دی ہے تو میرا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اگر آپ صبح اٹھ کر آ گئے ہیں مسجد میں اور اس مسجد میں آنے سے پہلے آپ نے تہجد بھی پڑھ لی ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے روزہ بھی رکھ لیا ہے، یا نیکی کی جو بھی توفیق ہے، کبھی انسان ذہن میں نہ سوچے کہ یہ میرا اپنا کمال ہے، یہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق ہے۔ اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ کی آپ کے اوپر نظر رحمت ہے، اس نے آپ کو سیدھے راستے پر چلنے کے لیے آمادہ کر دیا، آپ کو راستہ دکھا دیا۔ لیکن یہ مسئلہ جو بیان ہوا ہے، یہ مسئلہ ہے بڑا پیچیدہ، کہ جب ہدایت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، گمراہی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ ہمیں جہنم اور جنت میں کیوں بھیجے گا؟ اور یہ مسئلہ جس طرح آپ کے ذہن میں ایک الجھاؤ پیدا کرتا ہے، صحابہ کے ذہن میں کس نے الجھاؤ پیدا کیا تھا؟ اللہ کے رسول کی خدمت میں صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ جو جنت میں جائے گا وہ جنت میں جائے گا، جو جہنم میں جائے گا وہ جہنم میں جائے گا، تو پھر عمل کرنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ لکھ تو اس نے پہلے دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے ایک اصولی بات کی تھی، اور پھر ایک بات علامہ اقبال نے بھی کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص جنت میں جانا چاہتا ہے، یا جس کو اللہ پاک جنت میں لے جائے گا، اللہ پاک اس کے لیے جنت والے کام آسان کر دیتا ہے۔ جو جہنم میں جانا چاہتا ہے اور جہنم جس کا مقدر ہے، اللہ پاک اس کے لیے جہنم کے کام آسان کر دیتا ہے، اس نے وہی کرنا۔ باقی یہ تقدیر کی بات تو علامہ اقبال نے بالکل، بڑے بڑے لوگوں نے اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، مناظرے کیے ہیں، ایک فرقہ بنایا، جبریہ فرقہ، جس کا عقیدہ یہ تھا کہ سارے کام اللہ تعالیٰ چونکہ خود کراتا ہے، اس کا ذمہ دار وہ، چلو وہ تو اب نہیں، لیکن آپ نے فرمایا تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، یہ پتھر، یہ جانور، یہ بھیڑ اور یہ بکریاں اور یہ درخت اور یہ آسمان، یہ زمین، یہ ستارے، یہ تقدیر کے پابند ہیں۔ مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند، مومن تو اللہ کے حکموں کا پابند، جس چیز کے کرنے کا اس نے حکم دیا اس کو کر گزریے، اور جس چیز سے اس نے روکا اس سے رک جائیے۔ آپ اس کے پابند ہیں، آپ اس مسئلے میں ہی نہ پڑیں۔